علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا۔ کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے۔ لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا۔ کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا۔ لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا۔ پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا۔ اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا۔ تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح بھی، دونوں جنس بازار میں موجود۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے۔ انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے۔ اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے۔ ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت کے راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ۔ صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ۔ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا۔ تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے، اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے۔ اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں،
شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں آپ کے علاقے کے، آپ کے علاقے کے۔ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تلمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تلمبے کے ہو؟ میں نے کہا تلمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا، پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ بیچ میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے، میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے، تو میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ، اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، پتہ نہیں کہ چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرات پھیری لگاتا ہوں، پھیری۔ میں پہلے سمجھا ہی نہیں، پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری، اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری، پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز۔ تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا، اچھا اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے ہیں، تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر۔ ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کی قسم۔ تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو۔ یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا۔ جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو، آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔
تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا۔ کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے۔ لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا۔ کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا۔ لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بول جائے گا، پنجابی بولے گا۔ پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا۔ اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا۔ تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح بھی، دونوں جنس بازار میں موجود۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے۔ انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے۔ اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے۔ ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت ہے۔ راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ،
صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ. اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا. تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا. اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی. خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے. اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں. میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں. آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں کہا اچھا ملاؤ. پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں. تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے انہوں نے وہی کام شروع کر دیا دیکھتے ہی. اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو. تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر. میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں. تو ایسے ہوا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں. کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے. میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا. تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا. میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی. تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا. کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، انہوں ان کے لیے ووٹ مانگنا. تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، اور چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی. تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے. میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں. مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا. پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا. میں واپس چلا گیا. بیچ میں کئی سال گزر گئے. لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا. جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے. اس وقت نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے. تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے. اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی. تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے. تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے. تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے. میں نے نہیں پہچانا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے. تو میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ. وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا. کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، پتہ نہیں کیا چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں. تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں. پھیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں. پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے. میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری. اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو. تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری. پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا. اچھا پھیری کو پھیری کہہ تم خدا کو خدا کر دیتے ہو. خدا کا شکر. ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو. خدا کی قسم. تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو. نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے. یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ. کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا.
جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو. آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی. تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا. کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا. ہر نبی نے پھیرا لگایا. اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے. اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. ہفتے میں ایک دن. تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے. اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا. تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے. اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا. اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا. کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے. لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا. کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا. لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا. پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا. اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا. تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے. اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح، دونوں جنس بازار میں موجود. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے. انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے. اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے. اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے. ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا. جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا. ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے
جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں۔ محنت ہے، راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ، صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ۔ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا۔ تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے، اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا، تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، انہوں ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا، پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ اس میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا، جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے اشارہ کر رہا ہے، میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے، تو میں نے کہا وہ ان کو اندر بلاؤ، اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت،
میرا وقت بھی لگ چکا ہے، پتہ نہیں کہ چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں. تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں. پھیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں. پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے. میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری. اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو. تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری. پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا. اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے ہیں. تم خدا کو خدا کر دیتے ہو. خدا کا شکر. ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو. خدا کی قسم. تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو. نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو. یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ. کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا. جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو. آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی. تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا. کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا. ہر نبی نے پھیرا لگایا. اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے. اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. ہفتے میں ایک دن. تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے. اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں. تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے. اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا. اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا. کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے. لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا. کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا. لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا. پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا. اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا.
تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح بھی، دونوں جنس بازار میں موجود۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے۔ انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے۔ اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے۔ ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت کے راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ۔ صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ۔ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا۔ تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے، اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے، اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود۔ انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا، تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تلمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تلمبے کے ہو؟ میں نے کہا تلمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا،
پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ بیچ میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے۔ تو میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو، یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، پتہ نہیں کیا چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرات پھیری لگاتا ہوں، پھیری۔ میں پہلے سمجھا ہی نہیں، پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری، اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری، پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز۔ تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا، اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے ہیں، تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر۔ ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کی قسم۔ تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو۔ یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا۔ جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، لیکن آپ جاتے رہتے ہو، آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے
چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا۔ کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے۔ لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا۔ کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا۔ لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بول جائے گا، پنجابی بولے گا۔ پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا۔ اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا۔ تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح بھی، دونوں جنس بازار میں موجود۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے۔ انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے۔ اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے۔ ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت ہے۔ راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ، صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ۔ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا۔ تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے، اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے، اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں آپ کے علاقے کے، آپ کے علاقے کے۔ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا، تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔
میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ بیچ میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے۔ اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے۔ تو میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو، یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، پتہ نہیں کیا چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرات فیری لگاتا ہوں، فیری۔ میں پہلے سمجھا ہی نہیں، فیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھا یہ فیری لگاتے ہیں، فیری، اور وہ تو گجراتی میں فیری کہتے ہیں پھیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے فیری، فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز۔ تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا۔ اچھا پھیری کو فیری کہہ، تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر۔ ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کی قسم۔ تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو۔ یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا۔ جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا۔ لیکن آپ جاتے رہتے ہو، آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم
اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے. اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا. کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے. لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا. کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا. لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا. پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا. اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا. تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح، دونوں جنس بازار میں موجود. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے. انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے. اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے. ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا. جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا. ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے. یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا. تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے. ایمان سیکھنے کے لیے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں. اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں. محنت ہے، راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں. ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں. یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ. صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ. اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا. تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا. اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی. خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے، اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے. اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے
سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں نے کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، انہوں ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا، پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ اس میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے اشارہ کر رہا ہے، میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے۔ تو میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ، اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، بدنوں کے چلہ لگا ہے، یہ 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں، پھیری۔ میں پہلے سمجھا ہی نہیں، پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری، اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری، پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز۔ تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا، اچھا پھیری کو پھیری کہہ، تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر۔ ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کی قسم۔ تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو۔ یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا۔ جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، لیکن آپ جاتے رہتے ہو، آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔
تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا۔ کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے۔ لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا۔ کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا۔ لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا۔ پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا۔ اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا۔ تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح بھی، دونوں جنس بازار میں موجود۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے۔ انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے۔ اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے۔ ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت کے راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔
ہاں آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں. یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ. صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ. اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز. نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا. تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا. اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے. مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی. خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے. اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود. انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں. میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں. شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں. آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں کہا اچھا ملاؤ. پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا. میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا. میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، میں وہاں. تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا دیکھتے ہی. اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو. تو اب بتاؤ میں